وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں چونکہ ایک مسجد کا خادم ہوں، امام ہوں، خطیب ہوں، اور مذہبی رہنما ہونے کی وجہ سے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ اس مشکل وقت میں ہمارے بہن بھائیوں میں یا مسلمانوں میں جو لوگ اس کرونا بیماری کی وجہ سے وفات پا جاتے ہیں، ان کے جنازے کے احکام و مسائل کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وبائی مرض کی وجہ سے اگر کسی انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے ہاں وہ شہداء کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہوتا ہے کہ اگر ایک مسلمان فوت ہو جائے تو فوت ہونے والا جو ہے اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے اور اس کو دفن کیا جائے۔ لیکن چونکہ جو مسائل اس کرونا بیماری کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کرونا بیماری کی وجہ سے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس ڈیڈ باڈی کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ میری اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں مکمل طور پر جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، جو گورنمنٹ ہے، ان کی گائیڈ لائن کے مطابق عمل کرنا چاہیے، چونکہ اگر کوئی بندہ اس مرض کی وجہ سے وفات پا جاتا ہے تو اس سے اس مرض کے انتشار اور منتشر ہونے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مرض جو ہے اس سے کسی دوسرے کو بھی لگ سکتا ہے، تو اس کے لیے خصوصی قسم کے احکامات ہیں، مسائل ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو مکمل طور پہ پیک کرنے کے بعد وہ بسا اوقات لواحقین کو دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات لواحقین کو بھی نہیں دیا جاتا کیونکہ مرض کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر وہ باڈی جو ہے پیک کر کے ہمیں ملتی ہے تو ہم اس باڈی کو تیمم دے سکتے ہیں، غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ باڈی جو ہے وہ اتھارٹیز کے کہنے کے مطابق وہ خود اس کو دفن کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کو غسل کے بغیر اور اسی پیکنگ کے اندر جس طرح انہوں نے پیک کیا ہے، قبر کے اندر اس کو جو ہے وہ دفن کیا جا سکتا ہے۔ اور جنازے کا بھی اگر ہم چاہیں تو جو تابوت ہوتا ہے، جو کفن ہوتا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے چند لوگ جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ مساجد میں بالکل جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا ان حالات میں، جبکہ باجماعت نماز جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکی ہے، تو لوگوں کا جنازے کے لیے مسجد میں اکٹھا ہونا یہ درست نہیں ہے۔ اور جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، اس میں اگر جو لواحقین ہیں ان میں سے چند لوگ جا کے اس کا جنازہ قبرستان میں ادا کر لیں، یہ بھی درست ہے۔ اور اگر اتھارٹیز کہتی ہے کہ ہم اس کو خود دفن کریں گے اور قبر پہ بھی کھڑا ہو کے جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور اگر ہمیں موقع نہیں ملتا تو ہم غیبانہ نماز جنازہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سارے طریقے جو ہیں یہ درست ہیں۔ اللہ پاک وہ وقت نہ لائے کہ جب اس طرح کی افراتفری پیدا ہو جائے، جس طرح کی افراتفری اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اٹلی کے اندر، اسپین کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر، جہاں ڈیڈ باڈیز کی جو تعداد ہے وہ سینکڑوں میں پہنچ چکی ہے۔ مجھے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ فرانس کے ایک ہاسپیٹل کے اندر کورونا کا ایک مریض جو ہے زندگی کے آخری سانس لیتا ہوا، جو اس کے ڈاکٹر تھے ان سے یہ التجا کرتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے میرے گھر والوں سے ایک دفعہ ملا دو، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ میں اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، اپنی آل اولاد، اپنی بیوی سے ملاقات کر سکوں۔ اور اس کی پرزور اصرار پر جو ہے وہ ڈاکٹر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سارے ماحول کو بنایا جاتا ہے
اور جب مکمل طور پہ اس کو تیار کر لیا جاتا ہے اور یہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ اب مرض پھیلنے کا امکان باقی نہیں ہے، تو اس کے بعد ڈاکٹر جو ہیں وہ اس مریض کے لواحقین کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کا جو مریض ہے وہ زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے اور اس کی خواہش ہے آپ آ کے اس کی زیارت کر لیں، اس سے ملاقات کر لیں۔ ہم نے پورے ماحول کو جو ہے وہ اس طرح بنا دیا ہے کہ اب اس مرض کے پھیلنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہا۔ تو گھر والے آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں آنا، ہمیں ڈر لگتا ہے اپنے اس مریض سے کہیں اس کا مرض ہم تک نہ منتقل ہو جائے۔ آج صورتحال ایسی ہو چکی ہے، اور اللہ نہ کرے ہمارے اس برطانیہ کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا دین جو ہے، ہماری شریعت جو ہے وہ آسانی والی شریعت ہے، اس میں آسانی ہی آسانی ہے۔ جس طرح بھی ممکن ہو سکے ہم اپنی ڈیڈ باڈیز کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں مکمل طور پر ہیلتھ اتھارٹیز جو ہیں ان کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر اس باڈی سے مرض کے پھیلنے کا امکان ہے تو پھر ہمیں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ غسل کے بغیر وہ شہید ہے، غسل کے بغیر اس کو دفن کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو چند لوگ جا کے اس کا جنازہ ادا کر سکتے ہیں اور پھر اس کو دفن کیا جا سکتا ہے جس طرح اتھارٹیز کی گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمیں جنازے کا بھی موقع نہیں ملتا تو ہمارا اللہ ہر جگہ سے سن رہا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے، اس مسلمان بہن کے لیے، ہم وہیں سے اللہ کے حضور غیبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک، اے اللہ انسانیت کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے عملوں کی طرف نہ دیکھ، اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ، اللہ ہماری ان بد عملیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں سزا نہ دے۔ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے۔ اللہ تیری رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے اور تیری رحمت ہر چیز کو کور کیے ہوئے ہے۔ اے اللہ ہم تیری مخلوق تیرے حضور التجا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ڈھانپ لے۔ اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں درگزر فرما۔ اللہ پاک ہمیں ایمان والی، صحت والی، عافیت والی اور اپنی یاد والی، اپنی بندگی والی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی اور ان کی محبت والی زندگی عطا فرما۔ اللہم آمین۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔